بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈھیروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام نمبر 2 ہے جس میں ہم فیمیل انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت وسیع مرض ہے، لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں، اس کی تشخیص کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں، یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ کافی وسیع ٹاپک ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امراض کو اپنے سامنے رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کر سکیں۔ محترم ناظرین، نیچے اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ایمو موجود ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ بذریعہ ای میل، فون کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پروگرام نمبر 1 کا ذکر مختصراً کرتا چلوں، جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی کہ میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے، یا کم پیدا ہوتے ہیں، یا وہ مردہ ہوتے ہیں، یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے۔ میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجوہات بننے والے جو مرض ہیں جیسے ویرکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، سومٹوسیل ہے، ایپیڈیڈمائٹس ہے، اورکائٹس ہے، ایپیڈیڈمس کی سسٹ ہے، سویلنگ ہے، فردر اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور انہی امراض کے ساتھ ساتھ ہم نے میل ہائپوگونیڈزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ان امراض میں مبتلا ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام نمبر 1 کو بہت پسند فرمایا۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے ای میلز، خطوط اور فون کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرمایا، تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں۔ پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ایک چیز کی وضاحت کرنا بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم حکیم حضرات کے حوالے سے 2 الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ جی اپنی میڈیسنز کے اندر کچھ تجاد استعمال کرتے ہیں، اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی ادب سے گزارش کروں گا یہاں پر کہ دیکھیں، پہلے تو ہمارے ادارے کے حوالے سے آپ یہ چیزیں میں رکھیں کہ ہم اپنی میڈیکیشن کے اندر کسی بھی قسم کا کچھ تجاد استعمال نہیں کرواتے، اور نہ ہی کسی قسم کے ہم کوئی سنتھیٹک
اسٹیرائڈ استعمال کرتی ہے. تو یہاں پر چونکہ لوگوں کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا تو انہیں وہ جو اسی کا پھر وہ فائدہ اٹھا کر انہیں بتایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں آج اپنے اس پروگرام کی توسط سے آپ تک 2-3 گزارشیں کروں گا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کشتہ ہے، میں کسی جگہ یہ بات کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں یہ استعمال کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا علم ضرور آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کشتہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی دھات کو یا کسی بھی ایسی چیز کو ایک مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد اس کو ہضم کے قابل بنائیں، وہ جزو بدن بن سکے، اس کو ہم کشتہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم آئرن کی یا فولاد کی یا لوہے کی بات کریں تو ہم اس کو ایسے نہیں کھلا سکتے. اس کے پروسیس میں گزارنے کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ہضم کے پروسیس سے گزر سکے، اس کو ہم کشتہ کہتے ہیں. تو یہاں پر 2 چیزیں ضرور ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کے اندر جتنی بھی دھاتیں ہیں یہ تمام کی تمام جسم انسانی میں موجود ہیں، اور مٹی کے اندر جتنے بھی نمکیات ہیں یہ تمام کے تمام جسم انسانی میں موجود ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جسم انسانی میں سونا موجود ہے تو ڈیفینیٹلی یہ مٹی میں بھی سونا موجود ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مٹی کے اندر آئرن موجود ہے تو ہمارے جسم میں بھی آئرن موجود ہے. اگر ہم میں ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نمکیات کے حوالے سے بات کریں تو کیلشیم، فاسفیٹ، پوٹاشیم، سوڈیم، یہ تمام کی تمام نمکیات زمین کے اندر موجود ہے اور ہمارے جسم کے اندر موجود ہے. تو بیماری کیا ہے؟ ان دھاتوں کا کم ہو جانا یا ان دھاتوں کا بڑھ جانا، یہ ایک مرض ہے. اسی طریقے سے جسم کے اندر کسی نمکیات کا کم ہو جانا یا کسی نمکیات کا بڑھ جانا، یہ بھی ایک مرض ہے. تو ٹیسٹ کروا کر اس کی رینج دیکھ لی جاتی ہے کہ کون سی چیزیں کم ہیں تاکہ اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کیا جائے. میں اپنے موضوع کو لینتھی نہیں کرنا چاہتا، صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایک دلیل کے ساتھ کہ اب یہ کوئی ایسی فلسفی یا منطق نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں تو وہاں پہ کوئی ایک منرل سرپ لے لیں یا طاقت والا سرپ لے لیں تو اس کے آپ انگریڈینٹس اگر آپ چیک کرتے ہیں تو ایک لائن میں آپ کو وہاں پہ لکھا نظر آئے گا آئرن. آئرن کو ہم کہتے ہیں فولاد کہہ لیں، لوہا کہہ لیں، بس جو بھی آسانی سے لفظ سمجھ آ سکے. تو یہ فلسفی غلط ہے کہ اگر حکیم صاحب اگر کشتہ فولاد دیں تو وہ گردے ڈیمیج کر دیں، ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچوں کو اگر شربت فولاد دے رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ جو غلط کام کرے وہ غلط ہے. تو یہ جیسے میں نے آپ کو مختصر ایک مثال، بہت ساری مسالے ہیں میرے پاس، شکر الحمدللہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو ایلوپیتھی کی کون سی میڈیسن ہے جس کے اندر سونے کا کشتہ موجود ہے، میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. لیکن میرا موضوع نہیں ہے یہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ یہ کشتے ڈینجرس ہوتے ہیں، کشتے برے ہوتے ہیں، لہذا استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس سے گردے ڈیمیج ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھی پلیٹ فارم کے اوپر یہ تمام چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ میرا صرف تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ ضروری تھی کہ میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ کشتے بری چیز نہیں ہے، یہ بہترین میڈیکیشن ہے. لیکن ہمارا ادارہ اس چیز کی پورا آپ کو حلفاً آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا کشتہ استعمال نہیں کرتے. اس حوالے سے ہم مطمئن رہیں. اسی طریقے سے دوسری ایک بہت غلط قسم کی انفارمیشن پھیلائی گئی ہے، اور اس انفارمیشن کے پیچھے یہ ہے کہ لوگوں کا اعتقاد اب یہ بن چکا ہے حکیم صاحب نے اگر ایک بات کی ہے تو اس بات کے اندر وہ وزن نہیں ہے، اور اگر کسی ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی ہے تو وہ بہت وزن والی بات ہے. تو یہاں پر ایک اور الزام حکیم حضرات پر لگایا جاتا ہے کہ یہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں. تو محترم ناظرین، میں انشاءاللہ آپ مجھے اگر کسی عدالت میں بھی لے کر آئے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں کہ دیکھیں
آپ سب سے پہلے اس علم کو حاصل کریں. جس وقت آپ مکمل آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ غلط ڈیسیژن لیں گے. دیکھیں قدرت نے دنیا میں اس کو اس انداز میں آپ کو سمجھا دوں کہ دنیا میں 2 طرح کے اسٹیرائڈ ہیں. اس کے فنکشن کیا ہے یہ میں ایک علیحدہ موضوع ہے. ابھی صرف اس کو واٹ از اسٹیرائڈ یہ میں ذرا وضاحت کر دوں آپ کو کہ دنیا میں 2 طرح کے اسٹیرائڈ ہیں. ایک ہے قدرتی اسٹیرائڈ جس کو ہم نیچرل اسٹیرائڈ کہتے ہیں اور ایک اسٹیرائڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنتھیٹک جو خود بنایا جاتا ہے. تو یہ چیز پوری ذمہ داری سے آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ نیچرل اسٹیرائڈ سے مراد یہ ہے کہ قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں یا قدرت نے جو اسٹیرائڈ بنائے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل اسٹیرائڈ. اور جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ بنائے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہی ڈینجرس ہیں, یہی نقصان دہ ہیں اور یہی انسان کے لیے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے عرض میں کرتا چلوں کہ آپ خیبر سے لے کر کراچی تک چلے, شکر الحمدللہ کوئی ایک حکیم آپ ایسا نہیں ثابت کر سکتے کہ جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ استعمال کرتا, اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تمام کے تمام سنتھیٹک اسٹیرائڈ ہیں, یہ صرف اور صرف ڈاکٹر حضرات استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ کھانے والی میڈیکیشنز ہیں, چاہے وہ کان میں ڈالنے والے ڈراپس ہیں, چاہے وہ آنکھوں میں ڈالنے والے ڈراپس ہیں. مجھے اگر آپ کہیں تو میں پوری لسٹ آپ کو فراہم کر سکتا ہوں, لیکن میرا موضوع نہیں ہے. سب چیز سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پورا علم حاصل کریں اور اس علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اس کے متعلق یس اور نو کے اندر ایک رائے قائم کریں. میں پھر عرض کروں گا کہ 2 طرح کے اسٹیرائڈ موجود ہیں. ایک ہے نیچرل جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک ہے ان نیچرل جس کو ہم سنتھیٹک کہتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایلوپیتھی میڈیکیشن کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اور ایلوپیتھی ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. کوئی حکیم وزران اس کو استعمال ہی نہیں کرتا. یہ آپ اس کی جہاں سے مزید جا کر آپ تحقیق کر سکتے ہیں. اور نیچرل اسٹیرائڈس کے اندر میں 2-3 صرف مثالیں آپ کو دوں گا, زیادہ نہیں, اور آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں انشاءاللہ اس کے لیے میں حاضر ہوں. کہ سبزیوں میں اگر ہم بات کریں, میں ایک 2 مثالیں دے کر آگے چلوں گا. سبزیوں میں اگر ہم بات کریں تو میتھی کا نام ضرور آپ نے سنا ہوگا. اس میں قدرتی طور پر اسٹیرائڈ موجود ہے. اب مجھے بتائیے کہ نام سن کر کیا چھوڑ دیں گے آپ یہ کھانا, اس کی حفاظت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر میں پھلوں سے حوالے سے بات کروں تو مینگو آم کے اندر اسٹیرائڈز موجود ہیں. کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ پھر اگر میں میڈیسن کے حوالے سے بات کروں تو ملٹھی سر فہرست ہے جس کے اندر اسٹیرائڈز موجود ہیں. لیکن میں نے پھر وضاحت کی ہے کہ یہ نیچرل اسٹیرائڈز ہیں جن کا قطعی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے. مجھے پروف کریں کہ کوئی آدمی نے بہت زیادہ اگر آم کھا لیا اس کے گردے ڈیمیج ہو گئے ہوں. مجھے آپ پروف کریں جس نے بہت زیادہ اگر میتھی کھا لی اس کے گردے ڈسٹرب ہو گئے. نو, ایسا نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ علم کو علم رکھیں. آپ ضرور برا کہیں لیکن علم کی بیس کے اوپر. تو میں نے یہ ذمہ داری سے 2 چیزیں آپ کے عرض کی ہیں کہ کشتہ جات ایک فن سازی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے اندر ایک ایسا علم پھیلا دیا گیا ہے تو ہم نے بھی مجبوراً ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا اپنی میڈیکیشنز کے اندر کشتہ جات استعمال نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے ہمیں اگر کسی جگہ نیچرل اسٹیرائڈس کی اگر ضرورت ہے اور جو قطعی طور پر کوئی نقصان دہ نہیں ہے, جہاں دل کرتا ہے آپ جائیں تحقیق اور ریسرچ کریں, بہت زیادہ اگر ضرورت ہو تو ہم اس کے اندر نیچرل اسٹیرائڈس کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ بھی انتہائی کم مقدار میں. اور میں نے پھر عرض کیا ہے کہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں بھی لے لیں گے تو اس کا قطعی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے. تو رہی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. تو اگر کبھی آپ حراست سمجھیں تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا تو میں بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں کون کون سی چیزیں, کون کون سے بچوں کے دودھ موجود ہیں مارکیٹ کے اندر اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کا کشتہ موجود ہے یا فردر چیزیں موجود ہیں. تو یہ میں اس پر جانا نہیں چاہتا. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنے علم کو وسعت دیں. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر زراعت یہ بات کرتا ہے تو یہ میرا میسج مجھ تک ضرور آپ دیں کہ جی آپ ہمیں کیا پروف کرنا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو میری آپ رہنمائی کریں. میں نے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ سب چیزیں عرض کر دی ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سمجھا ہوگا.
جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر حضرات نے IVF IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے. آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر حضرات نے IVF IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے. آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.